الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ قاف کی سورہ نمبر 50 آیت نمبر 30 سے میں نے تلاوت کی ہے، تقریباً 7 آیتیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ایک منظر پیش کر رہا ہے قیامت کے دن کا۔ فرمایا کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ اکبر، وہ دن کیا دن ہوگا جب ہم جہنم سے کہیں گے نقول لجہنم هل امتلأت، اے جہنم کیا تو بھر چکی ہے، کہ کافی ہے، لوگ بھر چکے ہیں، جلانے کے لیے تو اپنے آپ کو بس کیے ہوئے ہے۔ جہنم کہے گی نہیں، وتقول هل من مزید، نہیں اے اللہ اور زیادہ، اور کچھ ہیں، اور بھی ڈالو، اور بھی جگہ ہے، اور بھی تیار ہوں، اور بھی عذاب ہے، اور بھی آگ ہے، اور بھی جلانا ہے۔ وہ جلانا جو آگ 69 مرتبہ یہاں پر دھلا دھلا کے بھیجی گئی ہے، یہ دنیا کی آگ 69 مرتبہ جو دھلا دھلا کے بھیجی گئی ہے، اس کی چنگاری انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ آگ کا تصور کر کے دیکھ لیجئے جہاں 70 گنا زیادہ ٹیمپریچر دنیا کی آگ کا ہو، اور اس آگ کے لحاظ سے لوگ بھر چکے ہوں، اور جہنم ایک چھوٹا سا مقام نہیں ہے، جہنم ایک چھوٹا سا گھر نہیں ہے، جہنم ایک چھوٹی سی جگہ نہیں ہے جس کی لمبائی اور جس کی چوڑائی کا کوئی حد حساب نہیں ہے، جس کے دروازے کی میل مسافت کئی سالوں میں کیا ہے گھوڑے اور شتر سوار سفر کر کے طے کر سکتے ہیں۔ ایسی جہنم کو اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا یوم نقول لجہنم، ہم پوچھیں گے جہنم سے هل امتلأت، بھر چکی ہے تو؟ کہے گی وتقول هل من مزید، نہیں، اور نہیں، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا
یہ جہنم تمہارے گھات کے اندر ہے، تمہیں کیا ہے رسد تمہارے شکار گاہ کے طور پہ استعمال ہوگی، تاک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کون آئے اس کے اندر کھینچ لے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید کا ایک منظر سورہ نبا میں اللہ تبارک و تعالی پیش کر رہا ہے کہ جہنم کانت مرصادا، وہ تو گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، للطاغین مآبا، کہ ہر اس سرکش کے لیے جو اللہ کا نافرمان ہے اس کا ٹھکانہ بننے والا ہے، لابثین فیہا احقابا، کہ وہ جنم 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 صدیاں 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 زندگیاں 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 ادوار ادوار ادوار، کس کی کوئی حد و حساب نہیں پڑا رہے گا۔ لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس کے اندر کوئی پینے کی چیز ہے، نہ اس کے اندر کوئی ٹھنڈک ہے، نہ کوئی آرام ہے، الا حمیما وغساقا، سوائے کہ گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور تل جھٹکے خون، اور وہ خون جو زخموں سے نکلا ہے، جو جسموں سے نکلا ہے، جو غلاظت میں لتڑا ہوا ہے، جو تل جھٹ ہے، ہم اس کو پانی پینے کے لیے دیں گے، پینے کے طور پہ استعمال ہوگا، الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، کہ یہ پورا پورا بدلہ ہے ان گناہ گاروں کا جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ یہ جہنم اپنے غیظ و غضب سے پھٹ پڑنے والی ہے، پھٹ پڑنے والی ہے۔ گویا کہ ایک طرح کا شکار جس طرح اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے، شیر اپنے شکار پہ جس طرح پنجہ گاڑتا ہے، باغ اپنے شکار پہ جس طرح پنجہ گاڑتا ہے، عقاب اپنے شکار پہ جس طرح آسمان سے نیچے زمین پہ پنجہ گاڑتا ہے، بعینہ اسی طرح تکاد تمیز من الغیظ، اپنے غیظ و غضب سے وہ پھٹ پڑنے والی ہے، لوگوں کو لینے کے لیے مشتاق ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، وہاں جب قریب پہنچے گی کوئی جماعت تو وہ دھاڑ پکار، اس کی اندوناک آواز وہ سنے گی، گویا کہ جسم ہے، گویا کہ زندہ ہے، کہ کسی شکار جب اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے تو جس طرح دھاڑتا ہے، چیختا ہے، بعینہ اسی طرح جہنم دھاڑے گی، چیخے گی، پکارے گی، آئے گی اپنے شکار کو لینے کے لیے۔ یہ جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے، جس پر ہر گنہگار پر سے ہر اچھا بھی ہو گزرنا ہے، گزرنا ہے۔ تصور کر کے دیکھیں، اعمال ٹھیک نہیں، اعمال برابر نہیں، گناہوں میں لتڑی ہوئی زندگی، دنیا کے اندر ملوث اور اسی کے لیے تگ و دو کرنے والے، جب وہاں پل صراط پر جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو حالت کیا ہوگی؟ توشہ نہیں، سامان سفر نہیں، گزرنے کی راہ نہیں، کیسے گزرو گے؟ گر پڑو گے، کیسے گزریں گے؟ گر پڑیں گے، گریں گے تو حالت کیا ہوگی؟ نیچے ایک پنجہ گاڑ کے بیٹھا ہوا بہت بڑا شکار ہے، بہت بڑا شکار ہے۔ سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، وہاں پکارے گا موت موت موت، فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، وہاں موت کو نہیں، بربادی کو نہیں، ایک مرتبہ نہیں، ہزار نہیں، پوری زندگی پکارتا رہا کہ موت موت موت۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک مرتبہ نہیں، وادعوا ثبورا کثیرا، ہزار مرتبہ پکارتا رہا، تیرے لیے وہاں نہ بربادی ہے، نہ تیرے لیے وہاں پر نیست ہے، نہ موت ہے، رہنا ہے اسی زندگی کے اندر۔ یہ جہنم ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یہ جہنم ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ جنت ہے، فرمایا کہ جنت کھینچ کے سامنے کر دی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ کن کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے حاضر کو چھوڑا، غائب کو پکڑا۔ ہاں یہ دنیا سامنے ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاخِرَةٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سب چیزیں میری باتوں کو سن کے ٹال جاتے ہو، میرے احکامات کو پس و پشت ڈال دیتے ہو، مجھے بھلا دیتے ہو، میرے ذکر کو اکثر تم اپنے دل سے محو کر دیتے ہو۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ دنیا جلدی ملنے والی چیز، سامنے کی ظاہر کی چیز میں تم گم ہو جاتے ہو، آخرت پیچھے آنے والی چیز، غائب رہنے والی چیز کو تم چھوڑ دیتے ہو، بھول جاتے ہو، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو محو کر لیتے ہو، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو غافل کر لیتے ہو۔ دنیا میں رہنا تمہارے لیے اچھا لگتا ہے، دنیا میں مکان بنانا تمہارے لیے اچھا لگتا ہے، دنیا میں تمہارے لیے ایسو آرائش خریدنا اچھا لگتا ہے، لیکن آخرت میں مکان بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت میں راحت کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت میں جنت بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا کے لوگوں میں بیٹھنا تمہیں اچھا لگتا ہے، دنیا کے لوگوں کی یادوں کو دل میں بسانا تمہیں اچھا لگتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ گپ شپ کرنا تمہیں اچھا لگتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنا تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کی یاد میں بیٹھنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، اللہ کی یاد اپنے دلوں کے اندر رکھنا اچھا نہیں لگتا۔ ذکر الہی کے اندر تم اکتا جاتے ہو، نمازوں کے اندر بیزار ہو جاتے ہو، قرآن پڑھنے میں سستی اختیار کر لیتے ہو، ذکر الہی کے اندر تمہارے کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی رغبت نہیں ہے۔ یہ دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے تو کیوں اجڑ جاتی ہے؟ یہ دنیا آباد نہیں ہوتی ہے تو کیوں آباد نہیں ہوتی ہے؟ ذکر اللہ ہمارے دلوں کی جلا کیوں نہیں بنتا؟ کلام اللہ ہمارے دلوں کی جلا کیوں نہیں بنتا؟ کلام اللہ ہمارے دلوں کا نور کیوں نہیں بنتا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم سامنے کی چیز پر ہیں، ہم ظاہر پر ہیں، یہ دنیا جلدی ملنے والی ہے، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اصل میں بات یہ ہے کہ تم یہ عاجلہ سے محبت کر لیے ہو، یہ دنیا سے محبت کر لی ہے، تم یہ سامنے والی چیز کے پیچھے پھرتے ہو۔ اللہ معاف کرے ہم مسلم نوجوانوں کو، آج کیا ہے؟ آج ایک ویلنٹائن ڈے ہے، وہ کیا بلا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، بہرکیف ہے ایک محبت کے دن کے نام سے۔ کتنے نوجوان ہیں جن ان محبتوں کو لے کے پھرتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو حرام کاریاں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو راتوں کو کیا ہے کی پیڈ میں، لیپ ٹاپ میں، موبائل میں اپنے انگلیوں کو پھیرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ایک بار نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سونے والا تو سوتا ہے، سونے والا تو بہت کم گناہ کرتا ہے، وہ تو سو جاتا ہے کم از کم، لیکن کتنے نوجوان ایسے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں، جو رات بھر جاگتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی، ایک استغفر اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ایک دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے بڑے شیطان کے ساتھی بن کے رہ گئے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے جو غافل ہوتا ہے، اللہ خود اس کے دل کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ شیطان ہوتا ہے کہ تم لیپ ٹاپ پہ انگلیاں پھراتے رہو، کی پیڈ پہ انگلیاں پھراتے رہو، گوگل میں سرچ کرتے رہو، یوٹیوب کے پیچھے پڑے رہو، پوری پوری رات تمہاری رائیں گا گئی، دیوانوں کی طرح دیوانوں کی طرح دیوانوں کی طرح اس دنیا کے ایسو آرائش کے پیچھے دیوانے بن کے پھرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دربار سے دھتکار کے رکھ دیا ہے، توفیق پوری رات میں ایک استغفر اللہ پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں جاگو، یہ ہمارے دل ہیں جو مردہ ہو چکے ہیں، یہ ہمارے دل ہیں جو مکمل مردہ ہو چکے ہیں، اللہ کی یاد سے سکون نہیں پاتا ہے دل، تو یاد رکھ لیجئے دلوں کے اندر بیماری لگ چکی ہے۔ اللہ کی یادوں میں، اللہ کے گھروں میں سکون نہیں پاتا ہے دل، مسجدوں کے اندر سکون نہیں اترتا ہے دل کے اندر، تو سمجھ لیجئے دل بگڑ چکے ہیں، دل بگڑ چکے ہیں۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ دل کے بگڑنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا دل کے بگڑنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا دل کی بگڑنے کی سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے کیسے کیسے سمجھایا ہے, کیسے کیسے دنیا کو بتایا ہے, کیسے کیسے اللہ کے بندوں کو سمجھایا ہے ان اسلاف نے بھی, ان تابعین میں بھی, کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا یاد رکھو دل کے بگڑنے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ توبے کی امید پہ گناہ کرتے رہنا, توبے کے امید پہ گناہ کرتے رہنا دل کے بگڑنے کی سب سے پہلی نشانی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اجی توبہ کر لیں گے, ارے اب کیا ہے جی بعد میں کر لیں گے, رات گناہ کریں گے صبح اٹھ کے توبہ کر لیں گے, ارے ایک مرتبہ موقع مل گیا کیوں چھوڑنا ہے, بعد میں نکل کے توبہ کر لیں گے. یہ دل کے بگڑنے کی سب سے پہلی نشانی ہے, توبے کے امید پہ گناہ کرتے رہنا. علم کا سیکھنا عمل نہ کرنا. نمبر 2, جانتے ہیں عمل نہیں, بیان اچھا لگتا ہے کان کے سننے کے لیے بس ذائقے کے طور پہ, جس طرح جوس اچھا لگتا ہے, بریانی اچھی لگتی ہے, حلوہ اچھا لگتا ہے, اسی طرح بیان فلاں کا بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن عمل کتنا وہ میں بدلنے والا نہیں ہوں, بڑا اچھا لگتا ہے بس سننے کے لیے, بڑے مزیدار باتیں ہوتی ہیں بس, عمل کا کوئی شائبہ نہیں. علم کا جاننا عمل نہ کرنا. فرمایا پھر رزق کا کھانا شکر نہ کرنا. اللہ کی کھاتے ہو, اللہ کا پہنتے ہو, اللہ نے سب کچھ دیا ہے, شکر کے لیے کبھی ایک لفظ نہیں نکلتا. ارے انسانوں کا کبھی شکر بھی کبھی تلافی نہیں کرتے تم اس کی. کوئی 10 روپیے دیتا ہے تو اس کا بھی 10 مرتبہ کہتے تھکتے نہیں کہ آپ نے بڑی مدد کی میری, آپ نے فلاں وقت کام آیا. کوئی آڑے وقت کام آتا ہے تو 1 گھنٹہ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہو. اللہ جو 24 گھنٹے تمہارے لیے مدد کر رہا ہے, تمہارے لیے انعام و اکرام کی بارش کر رہا ہے, اس کا شکر کتنا ادا کرتے ہو, اس کا شکر کتنا ادا کرتے ہو. کبھی محاسبہ کر کے دیکھا ہے تو دل کی بگڑنے کی نشانی ہے کہ اس کا کھاؤ, اس کا شکر ادا نہ کرو, اس کا پہنو, اس کا شکر ادا نہ کرو, اسی کے ہر ایک چیز اور مدد میں رہو, لیکن اس کی طرف سے تم بالکل غافل رہو. اسی طرح فرمایا کہ سب سے بڑی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ مردوں کو دفناؤ, دفناتے ہوئے آنکھوں سے دیکھو, پھر بھی کچھ تبدیلی تمہارے اندر نہ آئے, تم نہ تبدیل ہو, نہ سوچو کہ ایک دن مجھے بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے. کتنے جنازوں کو اٹھایا ہے, کتنے لوگوں کو قبروں میں دفنایا ہے, کتنے لوگوں کے لیے قبروں میں اترے ہو. کبھی یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کیے تو مرنے والا تو مر گیا, جانے والا تو چلا گیا, لیکن ہم کہاں ہیں, ہم نے کیا کیا ہے, ہم کتنی تیاری کیے ہیں. یہ مرحلہ ہمارے اوپر پیش آ گیا تو کیا ہم حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں, اللہ کے ملاقات کے مشتاق ہیں. ملک الموت فرشتہ جب ہم سے آ کے کہے کہ جانا ہے تو کیا ہم چلنے کے لیے بخوشی راضی ہیں. ہم پر یہ مرحلہ گزرے گا تو ہماری کیا حالت ہوگی, کبھی سوچا ہے. قبرستان جاتے ہو تو بھی وہاں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں, کسی جنازے کے ساتھ جاتے ہوتے بھی بزنس مین بزنس کی باتیں کرتا ہے, اپنے اپنے شوقین حضرات اپنے اپنے شوق کی باتیں کرتے. یہ عبرت گاہ ہے, یہ عبرت گاہ ہے. کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے ہو گئے, زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا, کچھ پتا نہیں. رشک یوسف جو تھے جہاں میں حسین, کھا گئے ان کو آسمان و زمین. کیسے کیسے خوبصورت ترین لوگ تھے, کہاں ہیں, کیسے کیسے مالدار ترین لوگ تھے, کہاں ہیں, کوئی پتا نہیں. تو اسی لیے فرمایا یہ جنت متقین کے لیے ہے, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید, بہت دور نہیں ہے, تم سمجھتے ہو دور ہے, نہیں نہیں, بہت نزدیک ہے, بہت نزدیک ہے, بہت نزدیک ہے. اتنی نزدیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے لا کھڑا کرے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید, بہت دور نہیں ہے. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, یہ ہے
ہے وہ وعدہ جو ہم نے ہر ایک سے کیا ہے جو پلٹ کے آنے والا ہے، توبہ کر کے رجوع ہونے والا ہے، بار بار اللہ کی طرف اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب، وہ جو اللہ سے غیب میں ڈرے۔ ہاں، دکھنے کے بعد ڈرنا کوئی بات نہیں ہے، ملک الموت دیکھ لینے کے بعد آہوزاری کرنا کوئی بات نہیں ہے۔ یہ غائب کی دنیا میں تم آہوزاری کرو، یہ غائب کی دنیا میں تم اللہ سے لو لگاؤ، یہ غائب کی دنیا میں تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ من خشی الرحمن بالغیب، یہ وہ ہے جو ڈرتا ہے رحمان سے غیب کے اندر۔ وجاء بقلب منیب، اور وہ آیا ایک قلب لے کے، ایک دل لے کے، کیسے؟ پلٹنے والا دل لے کے آیا۔ اسی آیت کے تحت میں نے اصل میں بات کرنا ہے۔ وجاء بقلب منیب، کیسا قلب لے کے آیا، کیسا دل لے کے آیا؟ پلٹنے والا دل، گناہ سے توبہ کرنے والا دل، فوری طور پر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں آ جانے والا دل۔ فرمایا شعراء کے اندر یوم لا ينفع مال ولا بنون، یاد رکھو اس دن نہ کوئی تمہارے لیے نفع بخش ہوگا، نہ تمہارا مال ہوگا، نہ تمہارے بیٹے، نہ تمہاری اولاد۔ لا ينفع مال ولا بنون، کون نفع بخش ہوگا، کون نفع بخش ہوگا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف وہ جو قلب سلیم لے کے آیا، جو صحیح سالم دل لے کے آیا، جس کا دل پاک باز رہا۔ انبیاء و کرام آئے دل کی صفائی کے لیے، دل کے تزکیے کے لیے۔ انسان جسمانی بیماری کے لیے دوڑتا ہے ڈاکٹر کی طرف، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، لیکن دل کی روحانی بیماریوں پہ کبھی توجہ نہیں کرتا۔ حسد دل کی بیماری، کینہ دل کی بیماری، ضد دل کی بیماری، ہٹدرمی دل کی بیماری، خود غرضی دل کی بیماری، ریاکاری دل کی بیماری، ان بیماریوں کو پالتے ہوئے زمانہ گزر چکا ہے، کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے دل تو بالکل بیمار اور مریض ہو چکے ہیں۔ ان کو زندہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے، ان کو زندہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہاں تک کہ یہ بیماری لگتی 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 کہاں پہنچا دیتی ہے؟ ایسے کر دیتی ہے کہ وہ زندگی کی کوئی رمق دمق اپنے اندر نہیں رکھتا، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء اصناف کہتے ہیں تف ہے اس پر جس کا دل تو کالا ہے لیکن دیکھنے میں جسم گورا ہے۔ یہ گورا پن کوئی چیز نہیں رکھتی۔ کالا بلال حبشی کیوں نہ ہو، لیکن دل گورا اور نور سے بالکل بھرا ہوا ہدایت یافتہ دل، یہ قابل قدر دل ہے۔ دل تو اندر گندا ہے، سامنے بڑے صاف ستھرے، بڑے بہترین لباس، بڑا بہترین خوشنما منظر، بڑی بہترین کیا ہے اس کی پرفیوم ہے، اس کا لباس ہے، اس کا جسم ہے، لیکن دل اندر سے کالے ہیں، گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی خود مہر لگا دیتا ہے، کذالک نطبع علی قلوب الکافرین، ہم اسی طرح ان کافروں پہ اپنا مہر لگاتے ہیں۔ کیسے لگتا ہے، کیسے لگتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ دل جب ایک گناہ کرتا ہے، یہ صاف شفاف دل کے اوپر ایک دھبا ہے جو بیٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے، واپس آتا ہے، تو وہ دھبا پھر مٹا دیا جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن گناہ پر گناہ کرتے آگے بڑھ جاتا ہے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 بالکل پورے دھبوں سے اٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ دل ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نئے 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 تم ہدایت نہیں پا سکتے، اس وجہ سے کہ تمہارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، زنگ لگ چکا ہے تمہارے دلوں کے اوپر۔ کس وجہ سے؟ تم جو کچھ عمل کرتے رہے اس کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، زنگ لگ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دل کے متعلق کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت، 4 قسم کے ہوتے ہیں دل۔ فرمایا ایک اجرد ہے شفاف آئینے کی طرح، یہ مومن کا دل ہے، نور سے بھرا ہوا،
اس کی مثال روشن چراغ کی طرح ہوتی ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. چراغ کی طرح طاق میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے اور اس چراغ کے لیے ایک آئینے کا ہالہ ہے اس کے اوپر لپٹا ہوا. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ کیا ہے؟ ستارہ ہے چمکتا ہوا. اس طرح دل اجرت ہر ہدایت کو فوراً قبول کر لیتا ہے. قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے ہم ہی سے کلام کر رہا ہے، گویا کہ ہمارے اوپر اثر چھوڑ رہا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ مومن ہوتے ہیں جب ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. کبھی ہوئی کیفیت اجرت دل. ایک دوسرا دل ہے اغفل دل، غافل. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اللہ تبارک و تعالی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ دیکھو کسی غافل دل کی پیروی نہ کرنا، ان بدبختوں کی کبھی پیروی نہ کرنا جو اللہ کو بھول کے اس دنیا میں ملوث ہو چکے ہیں. اس دنیا کو مطمح نظر بچ. ولا تطع من اغفلنا قلبه، غافل دل. دوسرا دل ہے یہ اغفل. تیسرا دل ہے جو بالکل الٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الٹا دل. پیالے کو آپ یوں رکھ دیں، منہ والا حصہ نہیں وہ بند کر دیں، پیندے والا حصہ اوپر رکھ دیں، پھر نل چلاتے رہیں. چلائیں نل، بڑے شوق سے چلائیں. 1 گھنٹہ نل چلائیں اس کے اوپر، پھر اٹھا کے دیکھیں ایک قطرہ پانی اندر گیا ہے یا نہیں. اللہ کی قسم بتلائیے ایک قطرہ بھی اندر جائے گا؟ ہاں؟ پیندے والے حصے کو رکھ لیں، نل چلائیں، پھر دیکھیں کتنا پانی اندر آ جاتا ہے. منکوس دل، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ الٹے دل ہوتے ہیں جو 1000 باتیں ہدایت کی کرو اندر ایک بات جاتی، وہ تو الٹے ہو چکے ہیں دل. یہ منافقین کے دل ہیں. یہ کس کے دل ہیں؟ منافقین کے دل ہیں جو ایمان کو جان لیے لیکن پھر اپنے دل کو الٹا کر لیے. ہدایت کی کوئی بات اندر داخل ہی نہیں ہوتی، اللہ کا ڈر پیدا ہی نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کہتے ہیں 4واں دل ہے. 4واں دل 2 پہلو والا دل. وہ دل کیا ہے؟ یہ ایک نارمل مومن کا دل ہے، عام مومنین کا دل ہے. اوپر خواص اللہ والوں کا دل ہے جو اجرت ہے، آئینے کی طرح صاف. عام دل مسلمانوں کا وہ کیا ہے؟ مصفہ دل ہے 2 طرح کا. کیا؟ کبھی اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر کفر ہوتا ہے، کبھی نافرمانی ہوتی ہے، کبھی تابعداری ہوتی ہے، کبھی کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے، کبھی بھاگ بھاگ کے آ کے پھر توبہ کر لیتا ہے. یہ 4 قسم کے دل ہیں. ان میں سے 2 تو صریحاً جہنمی ہیں، 2 ایک ان میں بھی صریحاً جنتی ہے. ایک ہے جو ہمیشہ ادھر ادھر ہوتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے. تو مسلمانوں تم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دل کی ثابت قدمی مانگتے رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو پورے بنی آدم کے دل اللہ کے انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنائی تو چابی دی رضوان کو بلا کے، ہے نا؟ جنت کا داروغہ رضوان ہے. جب جنت بنائی دروازہ بنایا تو بلایا رضوان کو، چابی دی کہ پکڑو اب تمہیں کھولنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھٹکھٹائیں گے. جہنم بنائی تو داروغہ کو بنایا مالک کو اور چابی دی کہ یہ ہے تمہاری ذمہ داری میں، اس کو دیکھ بھال تم کرنا ہے. کعبۃ اللہ بنائی تو بنی شیبہ کے اندر چابی کو رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عثمان بن طلحہ کو بلا کے کہا کہ لو چابی تم رکھنا ہے، تمہارے خاندان میں آئے گی. دل بنایا تو دل کی چابی کسی کے حوالے نہیں کی، اپنے 2 انگلیوں کے درمیان رکھا. ہم سب کے دل ایک دل کی طرح اللہ کے انگلیوں کے درمیان ہیں.
کسی کے لیے چابی نہیں دی. ہمارے دلوں کی راحت، ہمارے دلوں کا سکون ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بدبختی، جہالت، غفلت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں دنیا سے سکون حاصل کر لیں گے. نہیں، اللہ نے اس کی چابی اپنے انگلیوں کے درمیان رکھی ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے ویسے بدل دیتا ہے. اسی لیے پکارو تم اللہ کو رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم کر دے. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے. یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہو، اسی سے تمہارے دل کی ثابت قدمی بنے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کے اندھیروں میں پکارا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ کے رسول جیسی شخصیت جن کے لیے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ پکار رہے ہیں، ثابت قدمی مانگ رہے ہیں. ہم کہاں، ہمارا دل کہاں، ہمارا ایمان کہاں، ہمارا مقام کہاں؟ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ پکارا ہے کہ اے اللہ ہمارے دل کو پاک کر دے، دین پہ ثابت قدم کر دے. یہ دل بگڑتا ہے، دنیا و آخرت بگڑ جاتی ہے. یہ دل سنورتا ہے تو دنیا و آخرت سنور جاتی ہے. اسی لیے اسلاف کا قول ہے، بڑے بے وقوف ہیں وہ لوگ، بڑے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے دل کا سکون بیچ دیتے ہیں. کتنے بزنس مین ہیں جو پہلے اچھی حالت میں کم از کم 8 آور تو سو جاتے تھے، بزنس شروع کیا 2 آور سے کم سونا نصیب نہیں ہوتا ہے، بس پریشان حال ہر وقت، یہاں نقصان وہاں یہ ہو جائے. اسلاف کہتے ہیں بڑے بے وقوف ہیں یہ لوگ جو دل کا سکون اس دنیا کے لیے بیچ دیتے ہیں، اور بڑے عقل مند ہیں وہ لوگ جو یہ دنیا دل کے سکون کے لیے بیچ دیتے ہیں. یہ دنیا دل کے سکون کے لیے بیچ دیتے ہیں. وہ بڑے عقل مند ہیں لوگ جنہوں نے اس دل کے سکون کو تلاش کیا. یہ سکون کہاں رکھا ہوا ہے، کس کے پاس ہے، اس کی چابی کہاں ہے؟ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں گفتگو کروں گا. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. جوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا خیاموش محبت میں اجل ڈالا تھا، جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا. تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا خیاموش محبت میں اجل ڈالا تھا، جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا. سما الفقر بخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارا. سما الفقر بخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے